قرآن سے صحابہ کا لگاؤ، قرآن سے صحابہ کا لگاؤ۔ اور آئیے، یہ تو سکون کا دور ہے، ہنگامی دوروں میں، جنگ کے بعد، جنگ کے حالات میں صحابہ قرآن سے کیسے لگاؤ لگاتے تھے؟ جنگ کے بعد، جنگ کے حالات میں صحابہ قرآن سے کیسے لگاؤ لگاتے تھے؟ ذات الرقاع ایک جنگ، غزوہ جس سے پلٹ کے صحابہ کرام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے پہلے پڑاؤ تھا، کہا کہ آج کی رات ہم یہاں ٹھہر جائیں گے، فجر کی نماز کے بعد پھر جب مدینہ چلے جائیں گے۔ آج کی رات ہم یہاں ٹھہر جائیں گے۔ صحابہ کرام اپنے اپنے خیمے ڈالیے، ذات الرقاع غزوے سے واپس ہوئے۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اس لشکر کی حفاظت کرے گا آج کی رات؟ دو صحابہ ہوئے، ایک انصاری صاحب اور ایک مہاجرین صاحب۔ دونوں نے کہا یا رسول اللہ آج کی رات اس لشکر کی حفاظت کرے، تو نبی نے دونوں کو ذمہ داری دے کر اپنے خیمے میں چلے۔ سب صحابہ کرام اپنے خیمے میں سو گئے۔ اس کے بعد یہ دو صحابہ کرام لشکر کے اطراف میں راؤنڈ لگا کر آپس میں دونوں کہنے لگے، انصاری اور مہاجرین صحابی نے، کہ بھائی رات کا بہت بڑا حصہ ہے، ایسا کرتے یہ رات کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے، پہلی رات میں کوئی ایک سو جائے، دوسری رات میں کوئی ایک سو جائے۔ تو انصاری صحابی نے کہا کہ بھائی پہلی رات کے حصے میں مہاجرین صحابی سے کہ آپ جاؤ، تو مہاجرین صحابی نے کہا کہ اچھی بات، اچھی بات، تو میں پہلے حصے میں جاگتا ہوں اور تم پہلے حصے میں سو جاؤ۔ انصاری صحابی سو، مہاجرین صحابی ایک راؤنڈ لگائے، واپس جب آئے تو اس صحابی سو رہے، آپ ٹھہر ٹھہر سوچنے لگے کہ بہت دیر ہو گئی، ٹھہر کے کیا آپ نے وضو کیا، قیام کے لیے ٹھہر گیا، ہاتھ باندھے اور ٹھہر گئے، آپ سورہ کہف کی آیتیں تلاوت کرنا شروع کر، اس کی چاشنی، اس کی مٹھاس، اس کا لطف صحابہ کا دل کو جو ہے مو دے قرآن جب صحابہ پڑھتے نا دوستوں، آنکھ سے آنسو ٹپک کے زمین کا چین آتے، یہ خوف ان کے دل میں، اور چاشنی اس کی مٹھاس میں ایسے گم ہو جاتے، زمین اور آسمان کی اس میں پرواہ نہیں ہوتی، اتنی چاشنی۔ میں نے خود دیکھا دوست ساتھ، میں الحرم جو اب مسجد حرم کے اندر شیخ سدیس کی غیر موجودگی میں کبھی وہ نماز پڑھاتے، عشاء اور فجر، چار امام حرم کے، سدیس عادل کلمانی ہے، شریف ہے اور میں الحرم ہے۔ عادل کلمانی تو خیر اب ریٹائر ہو گئے، دوسری اور نئے آ گئے، ان میں سے میں الحرم اب جو لیٹسٹ چل رہے ہیں، لاسٹ ٹائم جو ہے حج کے درمیان میں 35 لاکھ آدمی خانے کعبہ میں کچا کچ، 35 لاکھ آدمی، عشاء کی نماز ہے، عشاء کی نماز میں میں الحرم خیرات کر رہے ہیں، سورہ رحمان کی اگلی مجرمین کی آیت پر پہنچی، آیت ایک سیکنڈ کے لیے اثر ہوگی، پورا حرم پن ڈراپ سائنٹ، ایک اگر کوئی سوئی گرا دے تو آواز آ جائے، اور خانہ کعبہ کے اطراف ابابیل جو پرندے چڑیاں ویسا راؤنڈ لگا رہے ہیں، آج بھی اور قیامت تک وہ راؤنڈ لگاتے رہے، ابابیل راؤنڈ لگا رہے، جیسے اس آیت کو روک کے اٹھائے انیل مجرمین، ایسا محسوس ہوا کہ آسمان سے اللہ تازہ تازہ آیتوں قرآن کی کعبۃ اللہ میں نازل کر رہا ہے۔ یہ انداز ہے ان کے کلام کو پڑھنے کا، صحابہ کا انداز کیا تھا، کیا انداز صحابہ، اس کی چاش، اس کی مٹھاس اس میں گم ہے۔ دشمن آیا پیچھے سے، دیکھ لیا کہ لشکر سو رہا اور ایک آدمی پیر پہ کھڑا ہوا ہے اور نہیں کچھ الگ آدمی نماز کیا تو دیکھ لیا دور سے، تو ترکش میں تیر رکھ کر چھوڑا، کمان میں تیر رکھ کر چھوڑا، ترکش سے نکالا، سنسنات اور وقتی آیا، مہاجرین صاحب سورہ کہف کی آیت تلاوت کر رہے، اس کی چاشنی میں ڈوبے ہوئے، اس کی لطف میں ڈوبے، سنسنات اور وقتی آیا اور پیٹھ میں پیس ہوا، آ کے کھسا پی، اب تلاوت کر رہے، ہاتھ لگائے پیچھے سے نکال کے پیٹھ سے تیر کو نیچے پھینکا اور تلاوت کر پھر دوسرا تیر چلا، سنسناتا آیا، پھر پیٹھ کے در پائے، پھر نکالے
پھر دیکھیں پھر تلاوت لو تیسری مرتبہ سنسنات اور پھر چھنی ہو گئی خون کا بھیارا بہہ رہا نکالے نماز کو پوری کیے اسی وقت چل رہے ہیں آپ گر گئے نہیں اور بیٹھے نہیں کہ دشمن کو یہ پتہ نہ چلے کہ نہیں لاش گر گئی اور وہ حملہ کر دے لو یہاں خالی انگلی کر کے تو جورو کو بتاتے بچوں کو بتاتے اماں کو بتاتے یہ آج ہمارا مزاج ہے یہ آج ہمارا مزاج ہے اور مزاج ایسا ہے سنت کی پرواہ کی لیکن بدعت کی بہت پرواہ ہے مسلمان لو یاد رکھو سنت عالم میں ایک ہے بدعت علاقے کے حساب سے الگ الگ ہے کیسی بدعت حیدرآباد میں سیلن بستا بمبئی میں لال لائٹ کھولتے اوپر وہ لال لائٹ کھلی تو لوگ روزہ کھولنا اور مدراس میں توپ چھوڑ کتنی الگ الگ بدعت ہے بمبئی میں روزہ کھولنے کے لیے ایک مسجد میں فالتو مسجد کی لائٹ کھل گئی تو یہ مسجد والا بولا اپنے مسجد کی لائٹ میں بولا کہ لائٹ کھولنا کیا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا جیسے سورج غروب ہو جائے اذان دے دو اذان سنت ہے تم اذان کو سنت کو چھوڑے تو نہیں بدعت آ گئی نہیں بدعت یا لائٹ کھول رہی وہاں لائٹ کھول رہی یا سیر و نواز تو چھوٹ گیا اب کیا کریں گے نہیں اس لیے عالم میں سنت ایک ہے علاقے کی بدعت الگ الگ ہے اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے جب بھی خطبہ دیتے تو آپ کہتے فإن خیر حدیث کتاب اللہ فإن خیر حدیث کتاب اللہ اگر سب سے بہتر بات ہے تو اللہ کی بات ہے وہ خیر حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نبی نے تذکرہ کرنا سمجھا دیا بدعت یہ آج قوم کا مزاج ہے یہ آج میرا اور آپ کا مزاج ہے میرے عزیز اور دوست ساتھی گئے پیروں سے چلتے ہوئے اس صحابی کے پیر کو اپنے پیر سے دبائے خون ہے کہ بس گر رہا ہے جسم سے لڑکھڑا رہا ہے جسم میں کھڑے ہوئے دشمن کو پتہ نہ چلے کہ میں گر گیا کھڑے ہوئے اور دشمن حیبت میں کھڑا ہوا ہے کہ ایک آدمی تلوار کی اور تیر لگنے کے بعد کھڑا ہوا پیر سے دبائے جیسے انصاری صحابی کی آنکھ کھلی جیسے معاذ صحابی کو دیکھے کہا سبحان اللہ اللہ پاک ہے آپ کیوں اپنے آپ پہ ظلم کیے پہلی جب تیر چلتی تو مجھے اٹھا دیتے پہلی جب تیر چلتی تو کہا کہ نہیں میرے بھائی میں مصروف تھا سورہ کہف کی آیتوں میں اللہ کیا لگا ہوا ہے صحابہ کا قرآن سے کیا لگا ہوا ہے میں مصروف تھا اور پھر کہا میرے بھائی یہ نہ سمجھنا کہ میں موت کے خوف سے آ کے تمہیں اٹھا رہا ہوں اللہ کیا کہا معاذ صحابی نے میرے بھائی مجھے یہ نہ سمجھنا کہ میں موت کے خوف سے آ کے تمہیں اٹھا رہا ہوں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا مجھے خوف نہ ہوتا کیونکہ ہم نے وعدہ کیا تھا لشکر کی حفاظت کرنے کا اگر مجھے رسول کی مخالفت کا اگر میں رسول کی قوم کا مجھے علم نہ ہوتا اگر مجھے اس بات کا احساس نہ ہوتا کہ میں رسول کے خلاف نہ چلے جاؤں تو میرے عزیز اور دوست اسی لیے آج آگے میں تمہیں اٹھا رہا ہوں اور یاد رکھو میں اپنی موت کے خوف سے تمہیں آگے نہیں اٹھا رہا ہوں اللہ کی قسم ایسے ہزاروں تیر لگتے اور میں پورے سورہ کہف کو پورا کرتا صرف کہ رسول کی مخالفت نہ ہو جائے اس لیے تمہیں آگے اٹھا رہا ہوں موت کے خوف سے نہیں عزیز اور دوست ساتھیو یہ صحابہ کا وتیرہ تھا قرآن کے ساتھ میرا اور آپ کا جو آج طریقہ کار ہے قرآن اور ہم اپنے آپ کو قرآن کے آئینے میں رکھ کر دیکھیں کیا ہم اس کتاب کا حق ادا کر رہے ہیں اللہ کے لیے اس کو روز پڑھو یہ قرآن رمضان میں پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ برس کے 12 مہینے میں آپ کو پڑھنے کے لیے اور میرے دوستوں یاد رکھو جب تک سانس ہے عمل باقی اور جس دن سانس اکھڑ جائے گی عمل نہیں حساب ہوگا تو اللہ کے لیے یہ رات رحمتوں کو تلاش کرنے کی ہے برکتوں کو تلاش کرنے کی ہے اور نہ جانے گزشتہ سال کتنے میرے اور آپ کے ساتھی میرے اور آپ کے ساتھ تھے اور آج میرے اور آپ کے درمیان میں موت کی آغوش میں شہر خاموشہ کی طرف چلے گئے جس کو قبرستان کہتے ہیں جہاں سے لوٹ کے پھر آدمی واپس نہیں آتا ہم میں سانس ہے ہم کو عمل کرنا چاہیے سانس اکھڑ جائے گی عمل نہیں بھی حساب تو اللہ کے لیے عمل کی طرف راغب ہو قرآن کی عظمت کو اس کے نزول کو پڑھنے والے اس کے نزول کو سمجھنے والے اور اس کتاب کو پڑھنے والے
سبحان ربک رب